أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے مگر جب کہ خاوند اور عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا. پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک کہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا. پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جاویں. اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی بیان فرما اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی بیان فرماتا ہے ان کو واسطے جاننے والوں کے. خلاصہ تفسیر حکم نمبر 25 طلاق رجعی کی تعداد. طلاق 2 مرتبہ کی ہے. پھر 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد 2 اختیار ہیں، خواہ یہ کہ رجعت کر کے عورت کو قاعدے کے مطابق رکھ لے، خواہ یہ کہ رجعت نہ کرے عدت پوری ہونے دے اور اسے اس طرح اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے. حکم نمبر 26 خلا. اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں کہ بیویوں کو چھوڑنے کے وقت ان سے کچھ بھی لو، اگرچہ وہ لیا ہو اسی مال میں سے کیوں نہ ہو جو تم نے ہی مہر میں ان کو دیا تھا، مگر ایک صورت البتہ حلال ہے، وہ یہ کہ
کوئی میاں بیوی ایسے ہوں کہ دونوں کو خطرہ ہو کہ دوبارہ حق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے دربار حقوق زوجیت وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کرتا ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اگر تم کو یعنی میاں بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ دونوں ضوابط خداوندی کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اس مال کے لینے دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑائے بشرط یہ کہ مہر سے زیادہ نہ ہو۔ یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، یہ سب احکام خدائی ضابطے ہیں، تم ان سے باہر نہ نکلنا، اور جو شخص خدائی ضابطوں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو ایسے لوگ اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ حکم نمبر 27، 3 طلاقوں کے بعد حلالہ۔ پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر وہ عورت اس تیسری طلاق دینے کے بعد اس شخص کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک وہ اس خاوند کے سوا دوسرے شخص کے ساتھ عدت کے بعد نکاح نہ کرے اور حقوق زوجیت صحبت کے ادا نہ کرے۔ پھر اگر یہ دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ دوبارہ آپس میں نکاح کر کے بدستور پھر مل جاویں، بشرط یہ کہ دونوں کو اپنے اوپر یہ اعتماد ہو کہ آئندہ خداوندی ضابطوں کو قائم رکھیں گے، اور یہ خداوندی ضابطے ہیں حق تعالی ان کو بیان فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ معارف و مسائل۔ طلاق و نکاح کے احکام پورے قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں آئے ہیں، مگر یہ چند آیتیں جو یہاں مذکور ہیں طلاق کے معاملے میں اہم ضابطوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے نکاح کی شرعی حیثیت کو جاننا ضروری ہے۔ نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت اور حکیمانہ نظام۔ نکاح کی ایک حیثیت تو ایک باہمی معاملے اور معاہدے کی ہے جیسے بیع و شراء اور لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، دوسری حیثیت ایک سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ نکاح عام معاملات و معاہدات سے بالاتر ایک حیثیت شرعی عبادت و سنت کی رکھتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے منعقد ہونے کے لیے باجماع امت کچھ ایسی شرائط ضروری ہیں جو عام معاملات بیع و شراء میں نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ ہر عورت سے اور ہر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے جس کے تحت بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے تمام معاملات و معاہدات کے منعقد اور مکمل ہونے کے لیے کوئی گواہی شرط نہیں، گواہی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب فریقین میں اختلاف ہو جائے، لیکن نکاح ایسا معاملہ نہیں، یہاں اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی گواہوں کا سامنے ہونا شرط ہے۔ اگر 2 مرد و عورت بغیر گواہوں کے آپس میں نکاح کر لیں اور دونوں میں کوئی فریق کبھی اختلاف و انکار بھی نہ کرے اس وقت بھی شرعاً وہ نکاح باطل کل عدم ہے جب تک گواہوں کے سامنے دونوں کا ایجاب و قبول نہ ہو، اور سنت یہ ہے کہ نکاح اعلان عام کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کی اور بہت سی شرائط اور آداب ہیں جو معاملہ نکاح کے لیے ضروری یا مسنون ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے دوسرے حضرات ائمہ کے نزدیک تو نکاح میں معاملہ اور معاہدے کی حیثیت سے زیادہ عبادت و سنت کی حیثیت غالب ہے، اور قرآن و سنت کے شواہد اس پر قائم ہیں۔ نکاح کی اجمالی حقیقت معلوم کرنے کے بعد طلاق کو سمجھیے۔ طلاق کا حاصل نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ختم کرنا ہے۔ جس طرح شریعت اسلام نے نکاح کے معاملے اور معاہدے کو ایک عبادت کی حیثیت دے کر عام معاملات و معاہدات کی سطح سے بلند رکھا ہے اور بہت سی پابندیاں اس پر لگائی ہیں، اسی طرح اس معاملے کا ختم کرنا بھی عام لین دین کے معاملات کی طرح آزاد نہیں رکھا کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس معاملے کو فسخ کر دے اور دوسرے سے معاملہ کر لے، بلکہ اس کے لیے ایک خاص حکیمانہ قانون بنایا ہے جس کا بیان آیات مذکورہ میں کیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ اور معاہدہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے۔
کیونکہ اس معاملے کے انقطاع کا اثر صرف فریقین پر نہیں پڑتا، نسل و اولاد کی تباہی و بربادی اور بعض اوقات خاندانوں اور قبیلوں میں فساد تک کی نوبت پہنچتی ہے، اور پورا معاشرہ بری طرح اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اسباب اور وجوہ اس معاملے کو توڑنے کا سبب بن سکتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات نے ان تمام اسباب کو راہ سے ہٹانے کا پورا انتظام کیا ہے۔ زوجین کے ہر معاملے اور ہر حال کے لیے جو ہدایت قرآن و سنت میں مذکور ہے، ان سب کا حاصل یہی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوتا چلا جائے، ٹوٹنے نہ پائے۔ نہ موافقت کی صورت میں اول افہام و تفہیم کی، پھر زجر و تنبیہ کی ہدایتیں دی گئیں، اور اگر بات بڑھ جائے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو خاندان ہی کے چند افراد کو حکم اور ثالث بنا کر معاملہ طے کرنے کی تعلیم دی۔ آیت حکما من اہلہ وحکما من اہلہا میں خاندان ہی کے افراد کو ثالث بنانے کا ارشاد کس قدر کی معنی ہے کہ اگر معاملہ خاندان سے باہر گیا تو بات بڑھ جانے اور دلوں میں زیادہ بعد پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ اصلاح حال کی تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور تعلق نکاح کے مطلوبہ ثمرات حاصل ہونے کے بجائے طرفین کا آپس میں مل کر رہنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اس ازدواجی تعلق کا ختم کر دینا ہی طرفین کے لیے راحت اور سلامتی کی راہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے بعض دوسرے مذاہب کی طرح یہ بھی نہیں کیا کہ رشتہ ازدواج ہر حال میں ناقابل فسخ ہی رہے، بلکہ طلاق اور فسخ نکاح کا قانون بنایا۔ طلاق کا اختیار تو صرف مرد کو دیا، جس میں عادتاً فکر و تدبر اور تحمل کا مادہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کے ہاتھ میں یہ آزاد اختیار نہیں دیا تاکہ وقتی تاثرات سے مغلوب ہو جانا جو عورت میں بنسبت مرد کے زیادہ ہے وہ طلاق کا سبب بن جاوے۔ لیکن عورت کو بھی بالکل اس حق سے محروم نہیں رکھا کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم سہنے پر ہی مجبور ہو جائے۔ اس کو یہ حق دیا کہ حاکم شرعی کی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت دے کر نکاح فسخ کرا سکے یا طلاق حاصل کر سکے۔ پھر مرد کو طلاق کا آزادانہ اختیار تو دے دیا، مگر اول تو یہ کہہ دیا کہ اس اختیار کا استعمال کرنا اللہ کے نزدیک بہت مبغوض و مکروہ ہے، صرف مجبوری کی حالت میں اجازت ہے۔ حدیث میں ارشاد نبوی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یعنی حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ دوسری پابندی یہ لگائی کہ حالت غیظ و غضب میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری میں اس اختیار کو استعمال نہ کریں۔ اسی حکمت کے ماتحت حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا، اور حالت طہر میں بھی جس طہر میں صحبت و ہمبستری ہو چکی ہے اس میں طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت طویل ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن کریم کا ارشاد یہ آیا فَطَلِّقُوهُنَّ بِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہ ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی۔ اور جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہے اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو جائے گی۔ طلاق دینے کے لیے مذکورہ وقت طہر کا مقرر کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس انتظار کے وقفے میں بہت ممکن ہے کہ غصہ فروغ ہو، معافی تلافی ہو کر طلاق کا ارادہ ہی ختم ہو جائے۔ تیسری پابندی یہ لگائی کہ معاہدہ نکاح توڑنے اور فسخ کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں رکھا جو عام بیع و شراء کے معاملات و معاہدات کا ہے کہ ایک مرتبہ معاہدہ فسخ کر دیا تو اسی وقت اس سے معاہدہ کر لے تو اسی منٹ میں فریقین آزاد ہو گئے، اور پہلا معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔
ہر ایک کو اختیار ہو گیا کہ دوسرے سے معاہدہ کر لے، بلکہ معاملہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے اول تو اس کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے گئے، پھر اس پر عدت کی پابندی لگا دی کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح حلال نہ ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہیں گی۔ چوتھی پابندی یہ لگائی کہ اگر صاف و صریح لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دی گئی ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹا، بلکہ رشتہ یا ازدواج عدت پوری ہونے تک قائم ہے۔ دوران عدت میں اگر یہ اپنی طلاق سے رجوع کر لے تو نکاح سابق بحال ہو جائے گا، لیکن یہ رجوع کرنے کا اختیار صرف 1 یا 2 طلاق تک محدود کر دیا گیا تاکہ کوئی ظالم شوہر ایسا نہ کر سکے کہ ہمیشہ طلاق دیتا رہے پھر رجوع کر کے اپنی قید میں رکھتا رہے۔ اس لیے حکم یہ دے دیا کہ اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب اس کو رجوع کرنے کا بھی اختیار نہیں، بلکہ دونوں راضی ہو کر آپس میں دوبارہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو بغیر ایک مخصوص صورت کے جس کا ذکر آگے آتا ہے دوبارہ نکاح بھی آپس میں حلال نہیں۔ آیات مذکورہ میں اسی نظام طلاق کے لیے اہم احکام کا ذکر ہے۔ اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اول تو ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان دونوں مرتبہ کی طلاقوں میں یہ لچک رکھ دی کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوا، بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار ہے کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے، عدت پوری ہونے پر نکاح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اسی مضمون کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجعت کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا ذکر نہیں آیا، درمیان میں ایک اور مسئلہ بیان فرما دیا جو ایسے حالات میں عموماً زیر بحث آ جاتا ہے، وہ یہ کہ بعض ظالم شوہر بیوی کو نہ رکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے حقوق کی فکر کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں۔ بیوی تنگ ہوتی ہے، اس کی مجبوری سے یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر طلاق دینے کے لیے اس سے کچھ مال کا یا کم از کم مہر کی معافی یا واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا، ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں کہ طلاق کے معاوضے میں ان سے اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے دو۔ البتہ ایک صورت اس سے مستثنا فرما دی کہ اس میں مہر کی واپسی یا معافی جائز کر دی، وہ یہ کہ عورت بھی یہ محسوس کرے کہ طبیعتوں میں بعد و مخالفت کی وجہ سے میں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، اور مرد بھی یہی سمجھے تو ایسی صورت میں یہ بھی جائز ہے کہ مہر کی واپسی یا معافی کے بدلے میں طلاق دی جائے اور لی جائے۔ یہ مسئلہ ضمنی بیان فرمانے کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر اس طرح بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر اس شخص نے تیسری طلاق بھی دے ڈالی جو شرعاً پسندیدہ نہ تھی تو اب نکاح کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، اس کو رجعت کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا، اور چونکہ اس نے شرعی حدود سے تجاوز کیا کہ بلا وجہ تیسری طلاق دے دی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اب اگر یہ دونوں راضی ہو کر پھر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ان کے آپس میں دوبارہ نکاح کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ عورت عدت طلاق پوری کر کے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور حقوق زوجیت ادا کر کے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے، پھر اگر اتفاق سے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے یا مر جائے تو اس کی عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے۔
آیت کے آخری جملے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا کا یہی مطلب ہے۔ تین طلاق اور اس کے احکام کی تفصیل۔ یہاں قرآن کریم کے اسلوب بیان پر غور کرنے سے یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے کہ طلاق دینے کا اصل شرعی طریقہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 2 طلاق تک پہنچا جائے، تیسری طلاق تک نوبت پہنچانا مناسب نہیں۔ الفاظ آیت الطلاق مرتان کے بعد تیسری طلاق کو حرف ان کے ساتھ فَإِن طَلَّقَهَا پر معنی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ سیدھی تعبیر یہ تھی کہ الطلاق طلاق کہا جاتا۔ اس کو چھوڑ کر یہ تعبیر اختیار کرنے میں واضح اشارہ ہے کہ تیسری طلاق تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ علیہ اور بہت سے فقہا نے تیسری طلاق کی اجازت ہی نہیں دی، وہ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اور دوسرے فقہا نے 3 طلاق کو صرف اس شرط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ الگ الگ 3 پہروں میں 3 طلاقیں دی جائیں۔ ان فقہا کی اصطلاح میں اس کو بھی طلاق سنت کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ اس طرح 3 طلاقیں دینا مسنون اور محبوب ہے، بلکہ طلاق بدعت کے مقابلے میں اس کو طلاق سنت اس معنی سے کہہ دیا گیا کہ یہ صورت بھی بدعت میں داخل نہیں۔ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہما سے عدد طلاق کے متعلق جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہے تو طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق حالت دہر میں دے دے جس میں مجامعت نہ کی ہو، اور یہ ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ عدت ختم ہونے کے ساتھ رشتہ نکاح خود ٹوٹ جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی کو طلاق کا بہتر طریق قرار دیا ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصنف میں حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین طلاق دینے میں اس کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دی جائے، اور عدت طلاق 3 حیض پوری ہونے دیے جائیں تاکہ عورت آزاد ہو جائے۔ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ سے اس کی بھی اجازت نکلتی ہے کہ 2 طلاق تک دے دی جائے، مگر مرتانی کے لفظ میں اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ 2 طلاق بیک لفظ و بیک وقت نہ ہوں، بلکہ 2 طہروں میں الگ الگ ہوں۔ الطلاق طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہوتی ہے، ہو سکتی تھی۔ الطلاق طلاقان سے بھی 2 طلاق کی اجازت ثابت ہو سکتی تھی، مگر مرتان ایک ترتیب و تراخی کی طرح مشیر ہے، جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں ہو تو الگ الگ ہوں۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ کوئی شخص کسی کو 2 روپیہ ایک دفعہ دے دے تو اس کو 2 مرتبہ دینا نہیں کہتے۔ الفاظ قرآن میں 2 مرتبہ دینے کا مقصد یہی ہے کہ الگ الگ طہر میں 2 طلاق دی جائیں۔ بہرحال 2 طلاقوں تک قرآن کریم کے الفاظ سے ثابت ہے، اس لیے باتفاق ائمہ و فقہا یہ طلاق سنت میں داخل ہے، یعنی بدعت نہیں۔ تیسری طلاق کے غیر مستحسن ہونے کی طرف تو خود اسلوب قرآن میں واضح اشارہ پایا جاتا ہے، اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے تیسری طلاق کا مبغوض و مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام نسائی نے بروایت محمود بن لبید رحمہ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے متعلق خبر دی گئی جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے؟ حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ اس حدیث کی اسناد کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح علی شرط مسلم قرار دیا ہے زاد المعاد،
اور جوہر نقی میں علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو صحیح اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسناد جید، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے رواۃہ موثقون فرمایا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے ائمہ فقہا نے تیسری طلاق کو مطلقاً ناجائز اور طلاق بدعت قرار دیا ہے۔ دوسرے ائمہ نے 3 طہروں میں 3 طلاقوں کو اگرچہ طلاق سنت میں داخل کہہ کر طلاق بدعت سے نکال دیا ہے، مگر اس کے غیر مستحسن ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت اسلام نے جو طلاق کے 3 درجے 3 طلاقوں کی صورت میں رکھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان تینوں درجوں کو عبور کرنا ضروری یا بہتر ہے، بلکہ منشا شریعت کا تو یہ ہے کہ اول تو طلاق پر اقدام ہی ایک مبغوض و مکروہ فعل ہے۔ اگر میں مجبوری سے اقدام کی نوبت آ جائے تو اس کے کم سے کم درجے یعنی 1 طلاق پر اکتفا کیا جائے اور عدت گزرنے دیں، تو عدت ختم ہوتے ہی یہی 1 طلاق رشتہ زوجیت قطع کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی اور عورت آزاد ہو کر دوسرے شخص سے نکاح کر سکے گی۔ یہی طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ اس طریقے میں یہ حکمت اور فائدہ بھی ہے کہ صریح الفاظ طلاق سے 1 طلاق دینے کی صورت میں طرفین کے لیے مصالحت کی راہیں کھلی رہیں گی۔ عدت ختم ہونے سے پہلے تو صرف طلاق سے رجوع کر لینا بقائے نکاح کے لیے کافی تھا، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اگرچہ نکاح ٹوٹ چکے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، مگر پھر بھی یہ گنجائش باقی رہے گی کہ اگر دونوں میں اب مصالحت ہو جائے اور باہم نکاح کرنا جائیں تو نکاح جدید اسی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طلاق احسن کے طریقے پر اکتفا نہ کرے، دوران عدت میں مزید 1 طلاق صریح اور صاف لفظوں میں دے دے تو اس نے قطع نکاح کے 2 درجے طے کر لیے جس کی ضرورت نہ تھی، اور ایسا کرنا شرعاً پسندیدہ بھی نہ تھا، مگر بہرحال 2 درجے طے ہو گئے۔ مگر ان 2 درجوں کے طے ہو جانے تک بھی بات وہیں رہی کہ دوران عدت میں رجعت کا اختیار باقی ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بتراضی طرفین نکاح جدید ہو سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 طلاق تک پہنچنے میں شوہر نے اپنے اختیارات کی ایک کڑی اور توڑ ڈالی اور اس سرحد پر پہنچ گیا کہ اگر اب 1 مرتبہ بھی طلاق دے دے تو معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ جس شخص نے یہ 2 درجے طلاق کے طے کر لیے، اس کے لیے آگے یہ ہدایت دی گئی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ۔ اس میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ کے لفظوں میں 2 حکم بتلائے گئے۔ اول یہ کہ عدت کے دوران رجعت کر لینا نکاح جدید کا محتاج نہیں، بلکہ صرف امساک یعنی طلاق سے رجعت کر کے روک لینا کافی ہے۔ اگر ایسا کر لیا تو سابق نکاح کی بنیاد پر تعلق زوجیت بحال ہو جائے گا۔ دوسرے اس میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی کہ اگر اس کا ارادہ اصلاح حال اور صلح و صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے تب تو رجعت پر اقدام کرے، ورنہ چھوڑ دے کہ عدت گزر کر تعلق زوجیت ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر ارادہ اصلاح کے محض عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجعت کرے۔ اس کے بالمقابل او تصریح باحسان فرمایا، تصریح کے معنی کھول دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ اس سے اشارہ کر دیا کہ قطع تعلق کے لیے کسی مزید طلاق یا دوسرے کسی عمل کی ضرورت نہیں، بغیر رجعت کے عدت ختم ہو جانا ہی تعلقات زوجیت ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ امام حدیث ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابو ذر نصدی نقل کیا ہے کہ اس آیت کے نزول پر ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان فرمایا، تیسری طلاق کا یہاں کیوں ذکر نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصریح باحسان جو بعد میں مذکور ہے وہی تیسری طلاق ہے۔ مطلب اس کا جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جو کام تعلقات زوجیت کے کلی انقطاع کا تیسری طلاق سے ہوتا وہی کام اس طرز عمل سے ہو جائے گا کہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے
اور جس طرح امساک ان کے ساتھ بمعروف ان کی قید لگا کر یہ ہدایت فرما دی کہ رجعت کر کے بیوی کو روکا جائے تو حسن سلوک کے ساتھ روکا جائے، اسی طرح تصریح ان کے ساتھ بإحسان کی قید لگا کر یہ ہدایت دے دی کہ ایک معاملے کا فسخ ہے۔ شریف انسان کا کام یہ ہے کہ جس طرح معاملہ اور معاہدہ خوش دلی اور حسن سلوک کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح اگر فسخ معاہدہ کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بھی غصہ یا لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہ کریں، بلکہ وہ بھی احسان و سلوک کے ساتھ کریں کہ رخصت کے وقت متعلقہ بیوی کو کچھ تحفہ، کپڑے وغیرہ دے کر رخصت کریں، کپڑے وغیرہ کا دے کر رخصت کریں، جس کا ذکر قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے، متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یعنی متعلقہ بیوی کو کچھ جوڑا کپڑا کا دے کر رخصت کریں مالی حیثیت کے مطابق۔ اور اگر اس نے اس پر بھی ایسا نہ کیا بلکہ تیسری طلاق بھی دے ڈالی تو اب اس نے اپنے سارے اختیارات شرعی کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کر کے بلا وجہ اور بلا ضرورت ختم کر دیے، تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ نہ رجعت ہو سکے اور نہ بغیر دوسری شادی کے آپس میں نکاح ہو سکے۔ اگر کسی نے غیر مستحسن یا غیر مشروع طریقے سے 3 طلاق دے دی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا جواب عقلی اور عرفی طور پر تو یہی ہے کہ کسی فعل کا جرم و گناہ ہونا اس کے مؤثر ہونے میں کہیں بھی معنی نہیں ہوتا۔ قتل ناحق جرم و گناہ ہے، مگر اس کو گولی یا تلوار مار کر قتل کیا گیا ہے وہ تو قتل ہو ہی جاتا ہے، اس کی موت تو اس کا انتظار نہیں کرتی کہ یہ گولی جائز طریقے سے ماری گئی ہے یا ناجائز طریقے سے۔ چوری کرنا بے اتفاق مذاہب جرم و گناہ ہے، مگر جو مال اس طرح غائب کر دیا گیا وہ تو ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح تمام معاصی اور جرائم کا یہی حال ہے کہ ان کا جرم و گناہ ہونا ان کے مؤثر ہونے میں معنی نہیں ہوتا۔ اس اصول کا مقتضا یہی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی آسانیوں کو نظر انداز کرنا اور بلا وجہ اپنے سارے اختیارات طلاق کو ختم کر کے 3 طلاق تک پہنچنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہوا، جیسا کہ سابقہ روایت میں لکھا جا چکا ہے، اور اسی لیے جمہور امت کے نزدیک یہ فعل غیر مستحسن اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود جب کسی نے ایسا اقدام کر لیا تو اس کا وہی اثر ہونا چاہیے جو جائز طلاق کا ہوتا، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائیں اور رجعت ہی کا اختیار نہیں، نکاح جدید کا اختیار بھی طلب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس پر شاہد ہے کہ اظہار غضب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، جس کے بہت سے واقعات کتب حدیث میں مذکور ہیں، اور جن علماء نے اس مسئلے پر مستقل کتابیں لکھی ہیں ان میں ان واقعات کو جمع کر دیا ہے۔ حال میں مولانا ابو زاہد محمد سرفراز کی صاحب کی کتاب عمدۃ الاساس بھی اس مسئلے پر شائع ہو گئی ہے، جو بالکل کافی ہے۔ یہاں صرف 2-3 حدیثیں نقل کی جاتی ہیں۔ محمود بن نبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو بحوالہ نسائی اوپر لکھی گئی ہے، اس میں 3 طلاق بیک وقت دینے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار تو منقول ہے، یہاں تک کہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس شخص کو مستوجب قتل سمجھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ نے اس کی طلاق کو ایک رجعی طلاق دے کر بیوی اس کے حوالے کر دی ہو، بلکہ دوسری روایت جو آگے آتی ہے جس طرح اس میں اس کی تصریح موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمیمہ رضی اللہ عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو باوجود ناراضگی کے نافذ فرما دیا۔ اسی طرح مذکورہ حدیث محمود بن لبید کے متعلق قاضی ابو بکر بن عربی نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیمہ رضی اللہ عنہ کی 3 طلاقوں کی طرح اس کی بھی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد نہیں کیا بلکہ اسے نافذ فرما دیا، جیسا کہ عمیمہ رضی اللہ عنہ کی لعان والی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا اور رد نہیں کیا تھا۔ دوسری حدیث صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری میں الفاظ ذیل ہے، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے جس طرح پہلے شوہر نے کیا تھا، اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ الفاظ روایت سے ظاہر یہی ہے کہ یہ تینوں طلاق بیک وقت دی گئی تھیں۔ شروع حدیث فتح الباری، عمدۃ القاری، قسطلانی وغیرہ میں روایت کا مفہوم یہی قرار دیا گیا ہے کہ بیک وقت 3 طلاق دی تھیں، اور حدیث میں یہ فیصلہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 طلاق کو نافذ قرار دے کر یہ حکم دیا کہ جب تک شوہر ثانی سے ہم بستری اور صحبت نہ ہو جائے تو اس کے طلاق دینے سے شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تیسری روایت حضرت عمر رجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بعد عرض کیا، بس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر جھوٹ بولنے والا ہوں گا اگر میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 3 طلاقیں دے دی قبل اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نقل کر کے الفاظ نقل کیے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ فرما دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ پیش آیا وہ سنت قرار پایا۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس موقع پر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا، بس اس کے بعد لعان کرنے والوں کے بارے میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ ان کے درمیان تفریق کر دی جائے اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہ ہوں۔ اس حدیث میں پوری وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیک وقت 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ فرمایا ہے، اور محمود بن لبید کی سابقہ روایت میں بھی ابو بکر ابن عربی کی روایت کے مطابق 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کا ذکر موجود ہے، اور بالفرض یہ بھی نہ ہوتا تو یہ کہیں منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 طلاق رجعی قرار دے کر بیوی اس کے سپرد کر دی ہو۔ الحاصل مذکورہ تینوں احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگرچہ 3 طلاق بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سخت ناراضی کا موجب تھیں، مگر بہرحال اثر ان کا یہی ہوا کہ تینوں طلاقیں واقع قرار دی گئیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور اس پر اشکال و جواب۔ مذکور صدر تحریر سے ثابت ہوا کہ بیک وقت 3 طلاق کو 3 قرار دینا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، مگر یہاں ایک اشکال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے سے پیدا ہوتا ہے جو صحیح مسلم اور اکثر کتب حدیث میں منقول ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو 1 قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو مناسب رہے گا ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں، تو آپ نے ان پر نافذ کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان فقہا صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے مشورے سے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے مجمع عام میں ہوا، کسی سے اس پر انکار یا تردد منقول نہیں۔ اسی لیے حافظ حدیث امام ابن عبد البر مالکی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ زرقانی شرح موطا میں یہ الفاظ ہیں، اور جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں، بلکہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا کہ اس کے خلاف شاذ ہے، جس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اور شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور سلف و خلف کے جماہیر علماء نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر نے کہا کہ اس سے 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔
امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار میں فرمایا، بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو مخاطب فرمایا، اور ان لوگوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے جن کو اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے طریقے کا علم تھا، تو ان میں سے کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا اور کسی رد کرنے والے نے اسے رد نہیں کیا۔ مذکورہ واقعے میں اگرچہ امت کے لیے عمل کی راہ اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمۃ اللہ علیہم مقرر ہو گئی کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا اگرچہ غیر مستحسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب ہے، مگر اس کے باوجود جس نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی اور بغیر دوسرے شخص سے نکاح و طلاق کے لیے اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ لیکن علمی اور نظری دونوں طور پر یہاں 2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اول تو یہ کہ سابقہ تحریر متعدد روایات حدیث کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاق کو نافذ فرمایا ہے، اس کو رجعت یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عہد صدیقی میں اور 2 سال تک عہد فاروقی میں 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 3 طلاق کا فیصلہ فرمایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اسی طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت عہد صدیقی میں 3 طلاق کو ایک مانا جاتا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو کیسے بدل دیا، اور بالفرض ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تھی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو کیسے تسلیم کر لیا؟ ان دونوں سوالوں کے حضرات فقہاء و محدثین نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ان میں صاف اور بے تکلف جواب وہ ہے جس کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اصحاح کہہ کر نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع طلاق ثلاث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق تجھ کو طلاق کہے یا میں نے طلاق دی کہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، دوسری یہ کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے لیے مقرر کہا ہو، 3 طلاق کی نیت نہ ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صدق و دیانت عام تھی اور غالب تھی۔ اگر ایسے الفاظ کہنے کے بعد کسی نے یہ بیان کیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ محض تاکید کے لیے یہ الفاظ مقرر بولے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حلفی بیان کی تصدیق فرما دیتے اور اس کو ایک ہی طلاق قرار دیتے تھے۔ اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے دی تھی۔ یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا مفہوم صریح نہیں تھا، اور حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت تو اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی بلکہ 1 طلاق دینے کا قصد تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی طلاق قرار دے دی۔ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی میں مختلف سندوں اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ بعض الفاظ میں یہ بھی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، مگر ابو داؤد نے ترجیح اس کو دی ہے کہ دراصل رکانہ رضی اللہ عنہ نے لفظ البتہ سے طلاق دی تھی۔ یہ لفظ چونکہ عام طور پر 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، اس لیے کسی راوی نے اس کو 3 طلاق سے تعبیر کر دیا ہو۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بے اتفاق ثابت ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کی طلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس وقت قرار دیا جبکہ انہوں نے حلف کے ساتھ بیان دیا کہ میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ صریح اور صاف نہیں کہے تھے، ورنہ پھر 3 کی نیت نہ کرنے کا کوئی احتمال ہی نہ رہتا، نہ ان سے سوال کی کوئی ضرورت رہتی۔ اس واقعے نے یہ بات واضح کر دی کہ جن الفاظ میں احتمال ہو کہ 3 کی نیت کی ہے یا ایک ہی کی تاکید کی ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفی بیان پر ایک قرار دے دیا، کیونکہ زمانہ صدق و دیانت کا تھا۔ اس کا احتمال بہت بعید تھا کہ کوئی شخص جھوٹی قسم کھا لے۔
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں 2 سال تک یہی طریقہ جاری رہا. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں یہ محسوس کیا کہ اب صدق و دیانت کا معیار گھٹ رہا ہے اور آئندہ حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق اور گھٹ جائے گا. دوسری طرف ایسے واقعات کی کثرت ہو گئی کہ 3 مرتبہ الفاظ طلاق کہنے والے اپنی نیت صرف 1 طلاق کی بیان کرنے لگے. تو یہ محسوس کیا گیا کہ اگر آئندہ اسی طرح طلاق دینے والے کے بیان نیت کی تصدیق کر کے 1 طلاق قرار دی جاتی رہی تو بعید نہیں کہ لوگ شریعت کی دی ہوئی سہولت کو بیجا استعمال کرنے لگیں اور بیوی کو واپس لینے کے لیے جھوٹ کہہ دیں کہ نیت ایک ہی کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فراست اور انتظام دین میں دور بینی کو سبھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے درست سمجھ کر اتفاق کیا. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے. یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی اب دلوں کی مخفی نیت اور صاحب معاملہ کے بیان پر مدار رکھ کر فیصلہ نہ فرماتے. اس لیے قانون یہ بنا دیا کہ اب جو شخص 3 مرتبہ لفظ طلاق کا تکرار کرے گا اس کی 3 ہی طلاقیں قرار دی جائیں گی. اس کی یہ بات نہ سنی جائے گی کہ اس نے نیت صرف 1 طلاق کی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مذکور صدر واقعے میں جو الفاظ منقول ہیں وہ بھی اسی مضمون کی شہادت دیتے ہیں. انہوں نے فرمایا لوگ جلدی کرنے لگے ہیں ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو مناسب رہے گا کہ ہم اس کو ان پر نافذ کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فرمان اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ اجماع کی یہ توجیہ جو بیان کی گئی ہے اس کی تصدیق روایات حدیث سے اس سے بھی ہوتی ہے اور اس سے ان دونوں سوالوں کا خود بخود حل نکل آتا ہے کہ روایات حدیث میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دے کر نافذ کرنا متعدد واقعات سے ثابت ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 کو ایک ہی مانا جاتا تھا؟ کیونکہ معلوم ہوا کہ ایسی طلاق جو 3 کے لفظ سے دی گئی یا تکرار طلاق 3 کی نیت سے کیا گیا اس میں عہد رسالت میں بھی 3 ہی قرار دی جاتی تھی. 1 قرار دینے کا تعلق ایسی طلاق سے ہے جس میں ثلاث کی تصریح نہ ہو یا 3 طلاق دینے کا اقرار نہ ہو بلکہ 3 بطور تاکید کہنے کا دعویٰ ہو. اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کو 1 قرار دیا تھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی مخالفت کیوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے اتفاق کیسے کر لیا؟ کیونکہ اس صورت میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سہولت کے بیجا استعمال سے روکا ہے. معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے خلاف کا یہاں کوئی شائبہ نہیں. اس طرح تمام اشکالات رفع ہو گئے. والحمدللہ اس جگہ مسئلہ طلاق ثلاث کی مکمل اور اس کی تفصیلات کا احاطہ مقصود نہیں، وہ شروع حدیث میں بہت مفصل ہے اور بہت سے علماء نے اس کو مفصل رسالوں میں بھی واضح کر دیا ہے. سمجھنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے. واللہ الموفق والمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.